السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ سورۃ النحل کی ان آیات میں اللہ نے ہم کو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شیطانوں کا کن کے اوپر تسلط ہوتا ہے اور کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو شیطانوں کے شکنجے میں آتے ہیں، کہ جو شیطانوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ دوستی لگانے کا معنی شیطانی کام کرتے ہیں، برائیاں، گناہ، اللہ کے نافرمانیاں اور شرک، بدعات، اس طرح کے جرائم۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطانوں کو، جنوں کو اور ان جو اذیتیں دینے والی مخلوقات ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا ان کے اوپر وار نہیں چلتا کہ جو سچا ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ اور تقوی، پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ بھائیوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے فضیلت الشیخ اقبال سلفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی مشکلات کا جب شکار ہوتے ہیں تو صرف اپنی دنیا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر ان کی جو طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ اور ایمان بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں کہ جادو کا توڑ، آپ فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو کون سے جادو کے توڑ کو آپ نے شرک کا نام دیا؟ کہ جو جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہوتا تھا، کہ جادو کو عموماً جادو ہی کے ذریعے توڑ کیا جاتا تھا، اور جادو جب شیطانی عمل ہے تو جادو کرنا ہو یا توڑنا ہو بات ایک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان صرف اپنی علاج کرتے ہوئے، اپنی خیر چاہتے ہوئے اپنا عقیدہ ایمان برباد کر بیٹھتا ہے لا علمی جہالت کی وجہ سے۔ تو ہمارے درمیان اس طرح کے علماء کا پایا جانا کہ جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کو ان چیزوں کے علاج بتائیں کہ ہم کیسے ان شریر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ابتدائی طور پر ان سے بچنے کا طریقہ، ان سے حفاظت کا طریقہ، اور اگر کوئی ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ان چیزوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین وہ مسائل ہیں کہ جو آج تقریباً ہر گھر کے مسائل ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس طرح کے ہمارے جو ربانی علماء ہیں کہ جو حق اور کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، ضرورت ہے ان لوگوں سے ان مسائل میں رہنمائی لینے کی کہ تاکہ اپنے ایمان عقیدے کی بھی حفاظت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں آتی ہیں ان شریر چیزوں کی طرف سے، تاکہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنا پروگرام شروع کریں، اور خصوصاً ہم چاہیں گے شیخ صاحب سے کہ بھائیوں کو، بہنوں کو اس چیز پر توجہ دلانا کہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو جنوں شیطانوں سے بچانے کے لیے اللہ کا دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے، اور کتنا بڑا اثر ہے اس طرح کے شرعی چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کا علم رکھنے کا۔
تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ماشاءاللہ ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے اور مزید جو ہے امت کو اس طرح کے علماء سے، اس طرح کے لوگوں سے استفادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال، واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الحقيقة إلى الأشياء كما هي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطان یتولون والذین هم به مشرکون۔ ابھی شیخ صاحب نے ان آیات کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر بیان کیا، تو یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ قرآن کی سورہ نحل کی آیتیں ہیں، 99 100 اور 101 غالباً۔ تو آج ہر طرف جدھر جاؤ، یورپ، امریکہ، جدھر چلے جاؤ، افریقہ، مڈل ایسٹ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر بندے کے پاس یہی ہے کہ جی مجھ پر کچھ ہوا ہے، مجھ پر کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم ترین جو کام ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ اگر اس کو بھی شروع کرنا ہے تم نے، اس بات کو اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتا فرمائے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے من جانب اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جانا شیطان رجیم سے، یعنی کہ کوئی میں نعوذ باللہ برا کام کرنے لگا ہوں، میں تو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین کام کرنے لگا ہوں، اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ کیوں کہ اس کا زور، اس کس کا؟ شیطان۔ آپ یہ سمجھیں شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، مخلوق اللہ نے 3 پیدا کی ہیں، فرشتے، جن اور انسان۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ ایک جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ نہ ہی سارے انسان اچھے ہیں، نہ ہی سارے جن برے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ یہ ایک جبلت ہے۔
اور اس کے بچنے کا طریقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا کہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے. کیونکہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو پھر قیامت تک مہلت دے، اگر تو نے مجھے راندے درگاہ کر دیا ہے، مجھ پر تو نے لعنت بھیج دی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ تیری طرف سے مجھ پر آ گئی تو اللہ تو پھر مجھے مہلت دے قیامت تک. تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی. اس نے بولا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا. وہ چیلنج کرتا اللہ کو، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان کو شیطان چوکا لگاتا ہے، جب ان کو چھیڑتا ہے، ان کی شیطان کی طرف سے جب ان پر وار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دمالے ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تویز پہنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تذکروا، میرا ذکر شروع کر دیتے ہیں. جب وہ میرا ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ پھر وَإِذَا مُبْصِرُونَ، پھر اللہ ان کو دکھا بھی دیتا ہے. تو اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. خالی اللہ کا ذکر ہم نے سمجھ لیا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دیا. اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے برائی کرتے ہوئے. کیونکہ اللہ فرما رہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. اب توکل کیا ہے؟ اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں توکل کو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرا داتا، میرا غوث، مجھے بیمار کرنے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، وہ میرا اللہ ہے. اور پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر میں ان کی فرشتوں سے مدد کرتا ہوں. ابھی جو شکیل بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بعض لوگ جنات سے کام کرتے ہیں، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں کیونکہ میں ایک بڑے تجربے سے گزرا ہوں. اس میں نے جو تجربہ یہ دیکھا، مجھے بلکہ ایک دفعہ ہم کسی جگہ ہماری دعوت تھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ سلفی صاحب جنوں سے کام لینا کیسا ہے؟ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں. تو میں نے جو اس میں دیکھا ہے کہ جنوں سے کام لینا میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. کہنے لگے اس کی دلیل آپ کے پاس؟ میں نے بولا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول نبی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں. مجھے کوئی ایک حدیث بتا دے کہ جس میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے کام لیا ہو، کسی ایک جن سے کوئی بھی کام لیا ہو. حالانکہ جن آپ کے پاس آتے بھی تھے، آپ ان کے پاس بھی جاتے تھے، ان میں فیصلے بھی فرماتے تھے، ان کی غذاؤں کا بھی آپ فیصلہ کرتے تھے، ہمیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کرتے تھے. جب آدمی جنات کے ذریعے کام کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک جن ہے، اس کو میں کہتا ہوں یار اس کی وہ جو پتھری ہے اس کو نکالو، وہ جا سکتا ہے انسان کے اندر؟ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. دوسری دلیل کہ آپ نے فرمایا جو استحاضہ ہے، حیضہ کے لیے تو ممانعت ہے نماز کی، لیکن استحاضہ کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھے
کیوں کہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا ہے، اس سے اس کی جو بلیڈنگ نہیں رکتی تو وہ نماز پڑھے گی۔ سب سے پہلا وار یہ کیا کرے گا عورت کے اوپر؟ اگر وہ نمازی پرہیزگار ہے، اس کے رحم میں ٹھوکر مارے گا تاکہ اس کی ایام ختم ہی نہ ہو، اور لوگ بیچارے اپنی اس میں لا علمی کی وجہ سے مہینوں کیا سالوں نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس سے بچنے کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچا دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ہر دعا میں شیطان سے بچنے کا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں دعائیں بتاتے ہیں امت کو۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی رزق کے معاملے میں، کوئی معاملے میں، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں میرے دل میں بڑے گندے خیال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتا رہے ہیں، نہ تعویذ، نہ دھاگا، نہ کوئی مزار، نہ کوئی دھمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ پڑھ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد خودکشی تک کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں برے خیالات ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا امت کو قیامت تک کے لیے۔ اب میری اس میں غلطی ہے کہ میں نے اس میں نہ جھانکا۔ اب میں پیشہ وروں کے پاس گھومتا ہوں کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں شارٹ کٹ کا، کہ مولوی صاحب کچھ کرو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تسی کچھ کرو۔ تو وہ پھر ایسے ہی وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسانوں کا، حساب لگا دیتے ہیں، جھوٹ موٹ میں کہہ دیتے ہیں تیرے فلاں نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے۔ شیطان سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، وہ سنتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، اس کو نالج ہے میرے گھر کا، کیونکہ وہ میرا کرین ہے، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے دشمنی ہے۔ اب اس بدبخت نے اس کو جھوٹا کہہ دیا کہ تجھ پر تیری پھپھی نے جادو کیا ہوگا۔ اب وہ پھپھی کے روپ میں رات کو خوابوں میں آنا شروع ہو جائے گا، کہیں وہ کیل ٹھوک رہی ہے، کہیں وہ پانی چھڑک رہی ہے۔ اب قتل ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر 3 چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک، کسی کی صلح کرانے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ حد تک، لیکن یہاں پر جھوٹ بول کے خاندانوں میں عداوت کی ڈالی جاتی ہے، دلوں میں بغض ڈالا جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب میرے بندوں کو شیطان چوکا لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جن ہے یا انسان ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ کلمے، وہ دعائیں ہیں، معمولی سے لفظوں کی دعا ہے۔ یقین جانے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی مجلس میں، آپ نے فرمایا میں تم کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ کون نہیں پڑھ سکتا اس کو؟ کثرت سے اس کو پڑھا کرو۔ اللہ اس کے پڑھنے سے 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ اب اس کی تلبیس دیکھیں لعنتی کی، شیطان ملعون نے ان لفظوں کو ڈی کوڈ کی، ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے لا حول ولا قوت کو ایز اے لطیفوں میں، گانوں میں
اس کو اتنا پھیلا دیا کہ ہم اس کو ایز اے مذاق استعمال کرتے ہیں ہر بات پہ، کیونکہ اس کی افادیت ختم ہو جائے۔ اب بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا یہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، اور جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ میرے ایک ٹی وی پروگرام میں وہ اینکر مجھے دوسرے پروگرام میں کہنے لگی کہ سلفی صاحب، میری ایک سہیلی ہے کراچی میں بہت بڑی، وہ کرسچن ہے، تو وہ میرے پروگرام میں اس نے سنا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اس نے کہتی میں نے اس کو یاد کر لیا، وہ کرسچن ہے، کہتی ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میرے سارے کام سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اصل مسئلہ ہے، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، میرا گمان اللہ پر بہت کمزور ہو گیا، میں شارٹ کٹ چاہتا ہوں، تسی کچھ کرو۔ پھر ایسے لوگوں کے سپرد اللہ نے کر دیا جو پھو 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 کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ کہاں، صرف یہ ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کیسے بچنا ہے، کیسے بچو گی، تمہاری نسلیں کیسے بچیں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک رہنمائی فرما دی کہ شیطان سے میں نے کیسے بچنا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی طریقہ تھا، جب آپ کوئی جانور لیتے، سواری لیتے، یا آپ کوئی نکاح کرتے تو پہلے دن اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھتے۔ یہ دعا میں اتنی خیر و برکت ہے کہ یہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر عورت یا مرد کو کوئی جناتی تکلیف ہے، شیطانی کوئی اثرات ہیں، اللہ کے فضل سے اس دعا سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کس موقع پر بتانی چاہیے تھی مجھے؟ جب نکاح کے موقع پر میں بڑے بڑے درس تو دے دیتا ہوں، اس موقع پہ مجھے چاہیے نا اس دولہے کو، اس دلہن کو بتاؤں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی جسمانی ضرورت کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ جب تم یہ پڑھتے ہو، شیطان سے مراد شیطان جن، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہو تو وہ ساتھ بتی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس پر گارنٹی کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں عیسیٰ بن مریم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان نے نہیں چھوا۔ ایک صحابی ہیں عمار بن یاسر، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شیطان نے، اے عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ باقی ہر بندے کو شیطان چھوتا الا کہ جس کے والدین نے اپنی جسمانی ضرورت کے وقت یہ دعا کو پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے اس روز کسی اولاد سے نوا دیا، یعنی کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا اولاد کا دنیا میں آنے کا۔ تو جب تک وہ بچہ یا بچی دنیا میں رہے گی کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں نہیں جانتا ان میں سے کوئی ایک آدھے بھی جانتے ہوں اس دعا کا، بتا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، ایک عمل تیرا کہ اپنی ضرورت کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی، تیری نسل محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن یہ شرماتے ہیں، یہ شرمانے والی باتیں ہیں، یہ بچانے والی باتیں ہیں۔ پھر دنیا میں میرا آنا، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کی طرف لانا میرے والدین کا فرض ہے۔ اب لوگ پھرتے ہیں جگہ جگہ، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ جی ہم پر جادو ہو گیا۔ جادو ہوتا ہے، نبی پر ہو گیا تھا۔ اب جادو جن بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے کیسے میں نے بچنا ہے؟ میں ان کلمے سے اللہ کی پناہ مانگوں، میں وہ کام کروں جس سے شیطان میرے قریب نہ آئے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان، یعنی کہ وہ شیطان جن آتا ہے، ہر بندے کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ صحیح حدیثیں تحقیق کر لینا،
جب بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اب گرے لگانا تو جادو ہے. من شر النفاثات فی العقد، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ تیری پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. تو وہ گرے لگاتا ہے 3. پھر جب آدمی نماز کے لیے جب اٹھتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے. دوسری گرے جب وہ وضو غسل کرتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے. تیسری جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو اس کی کھل جاتی ہے. اب بتائیں کہ جو پڑھتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں، تو گرے پہ گرا لگے تو کیا ہوگا؟ گرا لگانا تو جادو ہے. اچھا، اس کے بعد اذکار بتائے ہیں، تھوڑی دیر کے ہیں. گارنٹیاں دعاؤں پر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 بار اس کو پڑھ لیتا ہے، 3 بار صبح سے شام تک. اس کی لمٹ ہے، یہ نہیں تویز گلے میں بنا کے ڈال دو. بعض لوگ نا تویز بنا کے نا دعا کا گلے پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا ٹائم ہے، صبح پڑھو گے 3 بار تو مغرب تک، اور مغرب کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ کے حصار میں، اللہ کی حفاظت میں رہو گے. اور فرمایا کہ کوئی چیز زمین و آسمان میں نہیں ہے جو اس کو ضر پہنچا سکے. ایک صحابی کہنے لگا، یار تم تو کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھنے سے آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، فلاں بن فلاں کو تو فالج ہو گیا ہے. کہتے میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، میں نے پوچھا، وہ کہتا میں اس کو پڑھنا بھول گیا تھا. اب کتنی مشکل ہے یہ. خود میں سے یاد کروں، مجھے کیا ضرورت تویزوں پہ جاتا ہوں، پیڑوں پہ جاتا ہوں. پہلے میں اپنا حصار خود بناؤں نا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے، پھر اس کو کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر حسبی اللہ، یہ چند دعائیں ہیں. واللہ خود سیکھو، بچوں کو سکھاؤ. دیکھو اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی. ہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی جادو ہو ہی گیا ہے کسی غلطی سے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. تو میں اپنے دعویٰ کروں گی کہ نہیں جی میں تو کدے کچھ نہیں کیتا، میرا دل، میں کدی کسی کا دل نہیں توڑا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات اللہ پر ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے. نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. اللہ کے ظلم پر اللہ کی رحمت بھاری ہے. تو میں نے یہی کہنا ہے کہ مجھ سے کچھ ہوا. اب ہم جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ غذا ہے جنات شیاطین کی، انسان شیاطین کی. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اب جھوٹ کا رد عمل دیکھ لیں. جب جھوٹ بولتا ہے بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے جو رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ اللہ نے رکھایا ہوا ہے، وہ اس کی بدبو سے اتنی دور ہو جاتا ہے جیسے ایک میل بنتا ہے. وہ جو رحمت کا فرشتہ ہی دور چلا گیا. پھر اللہ نے سزا نہیں رکھی جھوٹے پر. اللہ نے فرمایا خود وَإِنَّ عَلَيْكَ نہیں، وہ اپنا یہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. میرے دین سے لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جس پر اللہ خود لعنت کرتا ہے کتنا بڑا وہ گناہ ہوگا. لیکن میں نے جھوٹ کو کوئی سمجھا ہی نہیں، گناہ ہی نہیں سمجھا. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک نوالا حرام کا کھا لے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں. میں تو حرام چھوڑ کے 3 حرام کھا رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں. جس نے غیبت کی اس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں. تو میری تو مجلس ہی نہیں سجتی. میں تو مسجدوں میں بیٹھ کر گروہ بندیاں کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے دل میں ڈال رہا ہوں بغض غیبت کی وجہ سے. غیبت ایک اصل جادو ہے. غیبت جادو کی اصل قسم ہے. اصل کہ تھوڑی دیر کے بعد بھائی اٹھ کے گیا، کسی نے اس کے میرے بارے میں اس کے کہہ دیا، میرے دل میں اس کے بارے میں بات آ گئی، لیکن میں نے کبھی غیبت کو گناہ نہیں سمجھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. تو میں تو 10-15 بندے کھا کر نہ اٹھوں تو جب مجھے چین نہیں ملتا. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. تو دعا تو عبادت کا مغز ہے. اب میں نمازیں بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، زکاتیں خیراتیں سب کچھ کروں، لیکن میں بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کسی کو.
یہ ہے اس کی غذا، اس کو یہ طاقت دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ میرا ایک دن میرا ہمذات، میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے او اللہ کا واسطہ تیرے اعمال نے مجھ کو ضعیف کر دیا ہے، میں جب تجھ پر آیا تھا اونٹ سے زیادہ طاقت تھی مجھ پر، تیرے نیک اعمال نے مجھے اتنا ضعف کر دیا ہے کہ میں چڑیا سے بھی کم تر ہو گیا ہوں، میں غذا تو اس کو خود دے رہا ہوں، کہاں گئی میری نماز؟ میرے ساتھ کو بندہ نہ میرے چاہنے والا میرے سے کھڑا ہو جائے میرے ساتھ تو میں نماز ہی میں اڑتا ہوں۔ حالانکہ جب میں سلام پھیرتا ہوں کس کو کہتا ہوں؟ اللہ کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کس کو کہتا ہوں؟ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ تو سلامتی والا خود ہے۔ میں کہتا ہوں اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے ابھی میں نے یہ جو کام کیا اس کو قبول کرنا، جتنے میرے رائٹ سائڈ پہ جتنے لوگ ہیں ان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان سب میری طرف سے محفوظ۔ یہاں بھی سلام ہم پھیرتے ہیں تو اپنے سے اوپر اٹھاتے ہی نہیں ہے نظر، سلام پھیری السلام ادھر ہی۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے میرے بھائیوں، شیطان کو کمزور کرنا ہے تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا جو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر دعائیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر موقع کی دعا بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، آپ نے فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا ابلیس اپنے بڑے بڑے شیطانوں کو ساتھ ملا کر آگ لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا، مجھ کو جبرائیل نے یہ دعا سکھائی، اگر یہ مجھے جبرائیل دعا نہ سکھاتے یہ مجھے آگ لگا دیتا، کوئلہ بنا دیتا۔ اور صحابی جو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھ کو جادو سے گدھا بنا دیتے۔ جاؤ حدیث پڑھ، کس کو آتی، کتنی آتی ہیں، کتنی میں نے سیکھی، بڑی بڑی کتابیں تو مجھے حفظ ہے کاروبار کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے ڈاکٹری کتابیں، لیکن ان دعاؤں پر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے، میں تو اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میں مدارس والوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان بچوں کو جو تم حفظ کرواتے ہو یا جو تم پڑھاتے ہو تم ان کو دعائیں ضرور سکھاؤ۔ پورا مدرسہ پکڑ میں آ جاتا ہے جب کسی وقت ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، 300 400 لڑکیاں ایک دم بیمار ہو جاتی ہیں، کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گود میں قرآن ہوتا ہے ان کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں مدرسوں کے اندر۔ ان کو بچوں کو پڑھاؤ، یہ دعائیں بچائیں گی۔ دیکھیں میں نے سارے اذکار کیے صبح شام کے، لیکن ٹوائلٹ میں جانے کی دعا میں نہیں پڑھوں گا تو اگر میرا وہ کام نہیں ہوگا جو ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی تم ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعائیں ہیں۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں جایا کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلند آواز سے کہا کرو، چاہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ۔ میں حد تک محسوس کرتا ہوں بیوی بیٹی کو سلام کرنے کی، نوکرانی کو سلام کرنے کی، مجھے حکم ہے قرآن میں کہ گھروں میں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو، میں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ کام وہ کرتا ہے نام کسی کا لگا دیتا ہے، پہلے سے بیماری اور اس کے بعد ایک اور ٹینشن ڈال دی کہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہ پھوپھی نے کیا، چاچی نے کیا۔ یقین جانے میرے پاس ایک بندہ آیا، استغفر اللہ، وہ کافی دنوں سے آ رہا تھا، مجھے کہتا سلفی صاحب کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی، اتنا میں پڑھتا ہوں، استغفر اللہ۔ میں نے بولا یار تم کوئی سود کا کام تو نہیں کرتے؟ نہیں استغفر اللہ۔ تو میں نے بولا کہ ماں باپ سے تیرے تعلق کیسے ہیں؟ استغفر اللہ من ذالک، ماں کے بارے میں کہتا ہے اس کنجری کا نام نہ لینا، یہ اپنی زبان سے وہ کہتا ہے مجھے۔ اب وہ کیا بیماری اس کی بیوی کو تھی 18 کی، یہ 18 کی بیماری ہوتی ہے بچوں کا پیدا نہ ہونا، بچے پیٹ میں مر جانا، یہ شیطانی بیماری ہے، ہم اسی کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن کسی نے بولا کہ یہ جو بھی جتنے بھی تمہارے یہ
ہوتے ہیں نا یہ بچے ضائع بیوی کے، تمہاری ماں نے جادو کروایا، اب وہ ماں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب ہم شارٹ کٹ میں جاتے ہیں، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تعویذ دے گا، وہ تعویذ نہیں دے گا، تمہارا دنیا آخرت برباد کر دے گا۔ تمہارے گھر میں قرآن کتابیں ہیں دعاؤں کی، آج تو انسائکلوپیڈیا تمہارے جیب پاکٹ میں ہے، دعائیں، یہ حصن مسلم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں ہر آپ کی ضرورت کی دعائیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں، بچوں کو سکھائیں، پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہوا ہوا وہ بھی اللہ ختم کر دے گا۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، پھر دیکھو زور چلتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست اپنا مانتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں۔ تو میرے اپنے تئیں میں کہتا ہوں جی میں تو مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں کرتا، میں گانے بھی سنتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کسی کی بہن بیٹی کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ ایک صحابی آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں، تعویذ دیں، کیونکہ تعویذ تو آ رہے ہیں شروع سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعویذ کیسے دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قل، آپ کا تعویذ یہ ہے قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی من شر قلبی من شر منی، یہ تعویذ ہے۔ اب یہ 5 چیزوں کے شر سے اگر میں بچوں گا میرا رب بچائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاؤں گا۔ مجھے کیمرے سے ڈرنا ہے، کسی دوسرے بندے سے، نوکر سے ڈر کے برائی نہیں کرتا، لیکن وہ رب جو میرا نگران ہے، میرا سب کچھ جانتا ہے، مجھ پر اتنا رحمان، اتنی اس کی کریمی ہے، اتنا مجھ پر فضل ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے امتحان لینا ہے، لیکن پرچہ بھی اس نے آؤٹ کر دیا۔ ہے کوئی ایسا ایگزامر کہ جو پہلے ہی پرچہ پکڑا دے کہ یہ پرچہ حل کر لینا؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر، ہے؟ تو ہم یہاں پرچہ دینے آئے ہیں نا، تو وہ آؤٹ بھی اللہ نے کر دیا۔ یہ کرو گے تم پر اللہ کا فضل ہوگا، مجھ سے بس ڈر جاؤ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہاں جی سیلفی صاحب رزق بند ہو گیا جی، یہ ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کارخانے تھے بند ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جادو سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے بچنے کا اتنا بے بس نہیں ہے مومن مسلمان کہ وار ہو جائے اور پھر میں بے بس ہو جاؤں۔ پھر اللہ کی طرف وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہے نا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب کوئی مشکل آ جائے، بیماری آ گئی، کوئی قرض چڑھ گیا، کچھ ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھا ماما خیریت ہے، مسجد میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، برباد ہو گیا سب کچھ، مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ چڑھ گیا ہے، بخیل ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، سستی کاہلی ہے، لوگوں سے ڈرتا ہوں، بات کرتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے۔ رسول نے فرمایا کہ تو اگر یہ 8 کلمے پڑھ لیا کر صبح شام، اللہ تیرے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی، تعویذ نہیں دیا، اس کو یاد کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا، اللہ نے میرے معاملات درست کر دیا۔ ان کو یقین تھا، میں تو دعا مانگتے ہوئے بے یقین ہوں۔ حالانکہ اللہ سے جب دعا مانگو وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ وہ میری رگے یاد کے قریب ہے، وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ تجھے نہیں آتی عربی کی دعائیں تو پنجابی میں بولو، پشتو میں، سندھی میں بولو، وہ جانتا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، مانگتے ہی نہیں بابے کو جا کے دعا کرانے ہیں، بابا تیرے مال کا محتاج ہے،
ہاں جی فلاں جگہ جاتے ہیں جی، وہ بابا کچھ کرے گا، وہ ایسا کچھ کرتا ہے تیری دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ چند گزارشات تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً میرا بھائی کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ۔